اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، من انفسکم، آپ ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جن کے اوپر آپ کا رنج دشوار ہے، یعنی آپ کبھی رنجیدہ ہو جائیں، آپ کبھی مشکل میں یا مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اس پیغمبر کے لیے قابل برداشت نہیں، دشوار ہے ان کے لیے، وہ غمخوار امت ہیں، وہ امت کے غمخوار ہیں، اپنے امتیوں کے لیے بہت زیادہ حریص علیکم، آپ کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے حریص ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ میں یہاں پہ منزل مقدمہ پہ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بہرحال رسول خدا ہوں یا ان کے بعد جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، ان کی سیرت سب کی ایک ہی ہے، یعنی یہاں پہ فقط زبانیں بدلتی ہیں، پیغام نہیں بدلتا۔ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا وہی امیر المومنین نے فرمایا، جو امیر المومنین نے فرمایا وہی امام مجتبیٰ نے فرمایا، الا وہی حضرت حجت قائم آل محمد نے فرمایا۔ سبھی کا فرمان، یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مقامات پہ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں اور محققین راویان حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی معصوم کا کوئی فرمان آپ تک پہنچتا ہے اور آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کس معصوم نے فرمایا ہے، آپ کسی معصوم سے نسبت دے دیں، وہ حق ہوگا، صحیح ہوگا، درست ہوگا، اس لیے کہ جو پہلے نے فرمایا ہے وہی آخری نے فرمایا ہے۔ یہاں پہ فقط زبانیں بدلتی ہیں، الفاظ اور سیرت اور پیغام نہیں بدلتا۔ یعنی سیرت پیغمبر در حقیقت سیرت صادقین، اور سیرت امام صادق در حقیقت سیرت پیغمبر ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں قرآن مجید جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول خدا ہم میں سے ہیں۔ ہم میں سے ہیں مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے اس لیے ہیں، البتہ جو ہے وہ علم میں، حلم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، شجاعت میں، بہادری میں، عبادت میں، ریاضت میں وہ ہم جیسے نہ، یہ وہ ذات والا صفات ہیں کہ کوئی ان کے قدموں کی خاک اور گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ کے بارے میں، علم پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ تمام انبیاء کے استاد ہیں۔ تمام انبیاء نے یہ جو عبادت کے طریقے سیکھے ہیں، یہ جو بہرحال معرفت الہی سیکھی ہے، یہ رسول اللہ سے سیکھی ہے، نہ اس دنیا میں تو سب سے آخر میں آیا ہے، عالم ارواح میں، عالم ذر میں۔ اس لیے سورہ مبارکہ جمعہ میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ سارے کے سارے گمراہی میں تھے، ضلال مبین۔ یہ ادھر کی بات نہیں ہے، بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ ادھر کی بات ہے، یعنی کس قدر واضح ہے کہ تمام انبیاء سے پروردگار عالم نے میثاق اور عہد لیا تھا کہ آپ نے زمین پر جا کر جہاں میری توحید کا پرچار کرنا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار کرنا ہے، وہیں پہ میرے آخری نبی کا بھی تم نے اپنی امتوں کو بتانا ہے کہ وہ سید السردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور ہم سب سے آخر میں آئیں گے، اور وہی موجب تخلیق کائنات ہے۔ انہی کی محبت میں پروردگار عالم نے پوری کی پوری کائنات خلق کی ہے۔ بہرحال تو پیغمبر گرامی اسلام دیگر بوازی بلند صلوات اللہم صل علی محمد آل محمد، تمام انبیاء کے استاد ہیں، نہ فقط زمین والوں کے
جس کسی نے عبادت کا طریقہ سیکھا ہے رسول اللہ سے سیکھا ہے، کیونکہ پہلی مخلوق خدا کی پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں نے ارادہ کیا میں اپنے آپ کی پہچان کراؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ میں جس نقطے کی طرف آپ جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، رسول خدا حریص تھے امت کی ہدایت کے لیے، یعنی تحمل نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص کیا مسلم کیا کافر، کوئی شخص جہنم میں جائے، برداشت نہیں کرتے تھے، حریص تھے امت کی ہدایت امت کے لیے، حریص علیکم، حریص تھے آپ کے لیے امت کی ہدایت کے لیے، یعنی تحمل نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ جب تبلیغ پہ جاتے تھے، لوگوں کو ہدایت اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور لوگ توجہ نہیں کرتے تھے، لوگوں میں عیب نہیں دیکھتے تھے، اپنی ذات میں نقص دیکھتے تھے۔ فرماتے تھے شاید میں اس درجے پہ نہیں پہنچا کہ جس درجے پہ پہنچنے کے بعد میری زبان اور میرے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اثر کریں۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت بڑھا دیتے تھے، اتنی زیادہ عبادت، پیروں پہ برم آ جاتے تھے، رنگ زرد ہو جاتا تھا، آنکھیں دس جاتی تھیں اندر، یہاں تک کہ قرآن نے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں فرمایا، اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے حبیب میں نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ خود کو مشقت میں ڈالنا شروع کر دیں آپ۔ اتنی زیادہ عبادت، پیر سوج جاتے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، برم پڑ جاتے ہیں، یعنی اگر لوگ توجہ نہیں کرتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، عیب لوگوں میں نہیں دیکھتے تھے، اپنی ذات میں عیب دیکھتے تھے، حالانکہ معصوم عن الخطا ہے، موجب تخلیق کائنات خود فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پانی علیحدہ تھا، مٹی علیحدہ تھی، یہ مٹی گونج بھی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے کہ موجب تخلیق کائنات ہے، لیکن زمین پر آ کر ہدایت مردم کے لیے تحمل نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص ان کے ہوتے ہوئے جہنم میں جائے۔ بڑا مشہور واقعہ میں متعدد مرتبہ بہرحال ممبر سے عرض کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ پتہ چلا پیغمبر گرامی اسلام کو کسی نے بتایا کہ ایک یہودی ہے، جوان تھا، یہودی تھا، آتا تھا بعض دفعہ مسلمانوں کے بچے پڑھانے کے لیے، تو حضرت کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ ہمارے جو دین اسلام میں نے آپ کو بتایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، اسلام ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق بیمار کی تیمارداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چلتے ہیں بیمار کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ حضور صحابہ کرام کو لے کے گئے، جب دروازے پہ پہنچے تو ناک کیا، اس کا باپ آیا، فرمایا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، رسول تو وہ نہیں مانتے تھے، یہودی تھے، کہا کہ ہاں بیمار ہے۔ حضرت نے فرمایا اسے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی آیا۔ وہ گیا، اس نے جا کے بیٹے سے کہا کہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے آنے دیں۔ جب رسول اللہ صحابہ کرام کے ساتھ اس کے سرہانے پہنچے تو دیکھا تو وہ وقت آخر پہ تھا، یعنی اس کو سکرات موت لگی ہوئی تھی، سکرات آخری وقتوں میں تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ بندہ خدا، بہرحال کسی زمانے آپ نے ہمارے ساتھ بھلا کیا تھا، ہمارے بچوں کو تعلیم دی تھی، لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، میں مصطفیٰ چاہتا ہوں وقت آخر آپ کے ساتھ بھلا کروں۔ کہا کیا بھلا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ شہادتین کہہ دیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، شہادتین کہہ دیں، میں مصطفیٰ تیری جنت کا ضامن ہوں، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ ابھی اس نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو میں مانے نہیں ہوں، میں نہیں روکتا آپ کو۔ بہرحال اس نے انصاف سے کام لیا،
اس نے ابھی کلمہ پڑھا نہ تھا یا غش میں چلا گیا. جب غش میں چلا گیا حضور نے فرمایا انتظار کرتے ہیں. انتظار کیا یہاں تک کہ اس کی غش ٹوٹ گئی. غش ٹوٹی. حضور نے فرمایا دیکھیں ہمارے دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، مجبور نہیں کرتے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بہرحال میرے ہوتے ہوئے آپ جہنم کا ایندھن نہ بنیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں کوئی شخص عذاب خدا میں، عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے. وہی بات ریپیٹ کی. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ شہادتین پڑھیں. روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات پڑھ دیں مولا کی ذات پر. شہادتین کہنا تھا یا اس کی روح پرواز کر گئی. اس کی ڈیتھ ہو گئی، ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی، اس کی روح پرواز کر گئی. حضور علیہ السلام نے اس کے وارثوں سے فرمایا کہ اب جنازے کے قریب نہ آنا، میں خود اس کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دلواؤں گا، اس کو کفن پہنائیں گے، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مسلمانوں کے قبرستان میں لے کے جاؤں گا، اس کو قبر میں اتاروں گا، اس کی تلقین خود پڑھوں گا. مرتے ہوئے یہودی کو وقت آخر اس کا ہاتھ پکڑا کہ جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچا کھڑا تھا، جو جہنم کے کنارے پہ پہنچا کھڑا تھا، وقت آخر اس کا ہاتھ پکڑا اور جنت تک پہنچا گیا. جنت کے دروازے جس کو رسول اللہ جنازہ پڑھائیں، اس کے کندھے پہ اس کا میت اٹھا کے لے کے جائیں اور تلقین پڑھیں اور شہادتین اس کو پڑھائیں. فرمایا کہ میں تیری جنت کا ضامن، حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہاں پہ سبھی مستقبل کے ہر جوان میر کارواں ہے، فیوچر کا. کیا مطلب ہے عزیز علیہ ما عنتم؟ یعنی جو میر کارواں ہوتا ہے وہ امت کا غمخوار ہوتا ہے، امت کا غمخوار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مثلا بعض دفعہ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے دل میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو. نہایت کبھی ہے دین اسلام میں، نہایت فاربڈن ہے، ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے میں کوئی بھی عمل کروں اور میرا مقصد دنیا ہو. بلکہ روایت میں پیغمبر گرامی اسلامی کی حدیث سے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھپ کے عمل کرتا ہے، خدا فرشتوں سے فرماتا ہے میرے ملائکہ اس کے لیے اس عمل کے بدلے میں 70 عمل کنسیڈر کرو، 70 عمل لکھو، 70 ٹائم. یعنی اگر کسی نے چھپ کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے ملائکہ یہ 70 مرتبہ اس کی 2 رکعت نماز کنسیڈر کرو، اس لیے کہ اس نے فقط مجھے گواہ میرے لیے پڑھی. مولا فرماتے ہیں، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ یہی نمازی کسی کو جا کے بتا دیتا ہے کہ میں نے مثلا 2 رکعت نماز مستحب پڑھی ہے، یا کوئی بھی عمل ہم جو اپنی لائف میں کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے. میں نے عرض کیا کہ جس معصوم سے ہم نسبت دے دیں، فرمان سبھی کا ایک ہی ہے. باقر العلوم فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی کو ایک دفعہ بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ملائکہ اب وہ 70 مرتبہ کاٹ دو، صرف 1 مرتبہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھو، 69 مرتبہ ختم کر دو. مولا فرماتے ہیں جب یہی شخص دوسری مرتبہ کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کار خیر کیا ہے، خدا فرماتا ہے اب اس کے نامہ اعمال سے اس کار خیر کی نیکی ختم کر دو، ریاکاری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کی یہ خواہش ہو کہ ہم مثلا کوئی بھی کام ایسا کریں کہ جس میں میرا نام نکل جائے، میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ جو ہے واہ واہ کریں. خدا شاہد ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت سستا بیچ دیا ہے. یہ دنیا آپ کو واہ واہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ آج واہ واہ کر رہی، ممکن ہے کل اگلے. خمینی بت شکن کو بہرحال جب انقلاب آ گیا تو جمران میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر دروازے پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور سبھی کہہ رہے تھے خمینی زندہ باد، خمینی زندہ باد، خمینی زندہ باد، یہاں تک کہ یہ آوازیں امام خمینی کے کانوں تک پہنچی. امام کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی سن رہے تھے، امام بھی سن رہے تھے. امام نے
بہرحال ایک دفعہ سبھی لوگوں کو متوجہ کر کے، جو بھی بیٹھے تھے وہاں، ظاہر ہے کہ درجہ ایک کے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، علماء تھے، فقہا تھے، جو بھی تھے، سبھی کو متوجہ کر کے فرمایا کہ بندگان خدا گواہ رہنا، یہ لوگ جو اس وقت کہہ رہے ہیں نا خمینی زندہ باد، ان کے زندہ باد کہنے سے میں خوش نہیں ہوں۔ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اسی وقت یہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگ جائیں خمینی مرد آباد، خمینی، ان کے مرد آباد کہنے پہ میں غمگین نہیں ہوں، ان کے زندہ باد کہنے پہ میں خوش نہیں ہوں، ان کے مرد آباد کہنے پہ میں غمگین نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے خدا کے لیے، میرا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا واہ واہ کرے گی، کیا ہو جائے گا؟ مثلا کیا دے سکتے ہیں یہ عاجز اور کمزور لوگ مجھے؟ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صادق آل محمد کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی خدا کے لیے کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ عمل چھوٹا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی فرمایا گیا ہے کہ نیکی میں یہ نہ دیکھیں کہ نیکی چھوٹی ہے، یہ دیکھیں اطاعت کس کی کر رہے ہیں۔ برائی میں یہ نہ دیکھیں کہ برائی چھوٹی ہے، گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھیں کہ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں۔ بے شک نافرمانی چھوٹی ہی صحیح، کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے وہ امت کا غمخوار ہوتا ہے، اس کو امت کی مشکل اپنی مشکل لگتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا تو مریض تھا، بیمار تھا، پریشان تھا۔ مولا نے فرمایا کہ فقط آپ پریشان نہیں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ پریشان ہیں یا مریض ہیں یا مشکل میں مبتلا ہیں، آپ کی مشکلات کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے، ہم بھی آپ کی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا گھر میں بیٹے کو کوئی پریشانی ہو، مصیبت و مشکل ہو، کیا ایک دل سوز باپ، ایک ہمدرد باپ، محبت کرنے والا باپ پریشان نہیں ہوگا؟ کون سا ایسا جو حقیقت میں مسلمان باپ ہے کہ بیٹا بیمار ہو، پریشان ہو اور باپ کو کچھ بھی نہ ہو، وہ نارمل پھر رہا ہو؟ نا، ایک غمخوار باپ جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے بیٹے کی پریشانی میں اور مصیبت میں، بیٹا پریشان ہو یا بیٹی پریشان ہو، کوئی بھی پریشان ہو۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ خدا شاہد ہے مومنین، برادران، جوانان، عزیزان، کہ آپ مستقبل ہیں اس قوم کا اور اس ملت کا، اور وارث ہیں تمام تاریخ کی جو جتنی بھی میراث ہے ساری کی ساری کے وارث۔ بہرحال آپ جوان ہیں، آگے چل کر جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا اور خدا ان کو اس کا ہزارہا مرتبے اپنی وسیع رحمت سے اجر عطا فرمائے۔ بہرحال جو لوگ انجام دے رہے ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ ساری میراث کے وارث مستقبل میں آپ ہیں، یہ سبھی موجود ان قریب ہٹ جائیں گے، جیسے پہلے ہٹ گئے ہیں سبھی چلے جائیں گے۔ بہرحال نظام فطرت ہے، ہر کوئی اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ ملا کے یہاں سے چلا جائے گا۔ آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، دیکھ مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے۔ ہم جدھر سے آئے ہم ادھر چلے جائیں۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی کام بھی دنیا کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے ہو۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا سے واہ واہ کروانے کے لیے کیا، خدا کی قسم، اس منبر کی قسم، امیر المومنین اور پیغمبر گرامی اسلام کی قسم، ہم نے خود کو سستا بیچ دیا ہے، ہم نے خود کو سستا بیچا ہے۔ قیامت کے دن کا نام ہے یوم الحسرہ۔ یوم الحسرہ یعنی وہاں پہ ایک ایک لمحے کے لیے آدمی حسرت کرے گا، کاش یہ لمحہ میرا اطاعت خدا میں گزر جاتا، کاش یہ لمحہ میرا اطاعت خود۔ مثلا ایک بزرگ آیت اللہ فرما رہے تھے اگر کسی کی عمر 60 سال ہو اور وہ دن رات میں 8 گھنٹے سوئے، 8 کتنے سال اس نے سو کے گزار دیے؟ جی 20 سال اس نے سو کے گزار دیے۔ بروز محشر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ 20 سال کتنی اہمیت کے حامل تھے کہ جو میں نے بالکل جیسے میری زندگی میں آئے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے نیت کر لیں، نیت کر لیں کہ پروردگار میں سو رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ صبح اٹھ کے نماز تہجد پڑھوں گا، صبح اٹھ کے فریضہ سحری انجام دوں گا،
فرماتے کہ جب یہ نیت کر کے سوئیں گے، اس نیت کے بدلے میں ساری رات عبادت شمار ہوگی۔ پھر فرمایا وضو کر کے سو جائیں۔ جب وضو کر کے سو جائیں گے ایسے ہوگا جیسے ساری رات آپ نے مصلی عبادت پہ کھڑی ہو۔ آخری گزارش، بہت لمبا نہ کروں اپنا بیان کہ آپ کو تھکا دوں، ایک دو جملے میں صادق آل محمد کی سیرت کی آپ کی خدمت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہو جاتے تھے لوگوں سے صادق آل محمد، نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کرنے لگ جاتے تھے۔ بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان ہے، شیطان 24 گھنٹے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ آپ مومنین کو گمراہ کریں۔ بہرحال مفضل نے آ کے کہا کہ مولا یہ ہمیشہ معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کے جد بزرگوار کے شیعہ ہی اتنے بے عمل کیوں ہوتے ہیں؟ امیر المومنین علی کے شیعہ ہی بے عمل کیوں ہیں؟ جو معاشرتی زندگی دیکھ لیں تو سب سے زیادہ اختلافات انہی کے اندر ہیں کہ اس کی میراث اور اس کا جو ورثہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ بہرحال دیکھ لیں مٹھی بھر ہیں پاکستان میں، اور ہر کسی نے اپنی 10-10 فٹ کی 15-15 فٹ کی اپنی اپنی مسجد بنا کے تو اس کے امیر ہیں۔ اور یعنی جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن تفرقے سے روک رہا ہے، اور ادھر سبھی کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، نبوت کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، چہاردہ معصومین کی عصمت کا اقرار کرتے ہیں، جنت و دوزخ پہ یقین رکھتے ہیں، قبر و قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اختلافات اتنے ہیں کہ بعض دفعہ ایک دوسرے کو سلام تک لینا دینا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں لگتا ہے اس زمانے بھی تھی۔ تو صحابی نے پوچھا کہ مولا بہرحال ایسا کیوں ہے؟ معافی چاہتا ہوں، بہرحال معافی چاہتا ہوں میں، یہ ایسا کیوں ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا مولا سارا قرآن پڑھا ہے۔ فرمایا کہ پھر قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ جب ابلیس نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ خدا سے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، مجھے تیری عزت کی قسم کہ اب میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اب میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ بتا کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ آپ نے صحابی سے فرمایا بتا صراط مستقیم پر کون ہے؟ جن کا امیر علی ہے وہ صراط مستقیم پر ہیں، جو امیر المومنین علی سے ہٹ کے کسی اور کو امیر بنا کے چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس نے کہا مولا اس میں کچھ شک ہے کہ جن کا امیر علی ہے وہی صراط مستقیم پر ہیں؟ مولا نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ شیطان ساری کی ساری طاقت آپ پہ لگاتا ہے، شیطان ساری کی ساری انرجی آپ پر لگاتا ہے، اور شیطان کو کمزور مخلوق نہ سمجھے۔ ایک دفعہ رسول خدا نے فرمایا یا علی جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا شیطان کے پاس انسانیت کو بہکانے کے لیے اتنے طریقے ہیں۔ ہمارے تہران میں ایک آیت اللہ ہوتے تھے، جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث پڑھی پیغمبر کی تو ہر شام کو بہرحال مسجد میں نماز کے دوران 2 نمازوں کے دوران درس دیتے تھے، حدیث سناتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ 4-5 دنوں سے ان کی طبیعت بڑی اپسیٹ ہے، پریشان اور غمگین اور اداس ہیں۔ بہرحال وہ حدیثوں پہ یقین رکھتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا، بعض دفعہ نماز میں مثلا بھولنے لگ جاتے تھے، لوگ سمجھ گئے کہ 4-5ویں دن سے آغا کی طبیعت بڑی پریشان اور اداس ادھر۔ کسی نے جا کے کہا آغا کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا کہ آپ اتنے پریشان لگتے ہیں؟ آغا نے کہا کہ ہاں حادثہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کیا ہوا جی؟ کہا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے پیغمبر کی یا علی جتنا آپ کے پاس علم ہے شیطان کے پاس اتنے طریقے ہیں انسانیت کو بہکانے کے۔ کہا کہ علی باب مدینہ تو العلم ہے، علی باب مدینہ تو العلم ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا دشمن اتنا زیادہ پاورفل ہے۔ یعنی جب سے اس کائنات میں آدم کی خلقت ہوئی ہے، مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خلقت آدم سے 6000 سال پہلے عزازیل ملکوت بالا میں ملائکہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر جب سے انسان خلق ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک دیکھیں کتنا اس کا تجربہ ہو گیا انسانیت کو بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا، اور وہ پورا کا پورا تجربہ اپنا اس نے قسم کھائی تھی۔ فرمایا کہ آدم کے لیے قسم کھائی کہ میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں،
آدم علیہ السلام کے لیے جناب موسیٰ نے حضرت آدم کو خواب میں دیکھا، کہا کہ بابا جان آپ نے یہ کیا کیا تھا جب آپ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، آپ کیوں چلے گئے؟ کہا کہ موسیٰ ابلیس نے قسم ایسی کھائی تھی کہ میں یقین کر بیٹھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے لیے قسم کھائی کہ میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، خیر خواہی کے لیے جو قسم کھائی ان کے ساتھ یہ کیا کہ جنت سے نکلوا دیا۔ ہمارے لیے تو اس نے صاف صاف قسم کھائی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ کیا اس دشمن سے ہمیں محتاط نہیں رہنا چاہیے؟ صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ ابلیس اپنی ایڑی چوٹی کا زور انہی پہ لگاتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے خدا کے دین سے دور کرے، بھلے ایک منٹ کے لیے صحیح۔ قیامت کا دن یوم الحسرہ ہے، ہر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش جو زندگی ملی تھی اس کا ایک ایک لمحہ راہ خدا پہ اور راہ خدا میں اور ذات خدا کے لیے خرچ کرتا۔ وہ دنیا تو بہت بے ارزش تھی، اس کے لیے میں نے کیوں کوئی کام کیا؟ میں اس دن کے لیے، برزخ کے لیے، قیامت کے لیے، پل صراط کے لیے کام کرتا، خدا کے لیے کام کرتا۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ صادق آل محمد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے نفرت کرنا یا دور ہو جانا یا ان کو نشانہ بنا کے تو یہ سمجھنا کہ یہ نہیں تھا ان کی سیرت میں۔ بہت وسیع القلب تھے، بہت براڈ مائنڈڈ تھے، بہت ان کے ہاں جہاں پہ مثلا روایتیں ہمیں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے بھی وہ کرتے تھے، اور جب وسعت قلبی کا مظاہرہ فرماتے تھے تو بھی بہت وسعت تھی۔ ایک دفعہ بازار میں آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مومن کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، جیسے ہی اس کی نظر پڑی صادق آل محمد پر، اس نے دیکھا کہ سامنے مولا آ رہے ہیں، اس کو اور کچھ نہ اس کے ذہن میں آیا، یہ آیا کہ جدھر سے مولا آ رہے تھے ادھر پشت کر کے دوسری طرف منہ کر لیا۔ مولا رک گئے، مولا نے فرمایا گناہ تو کر رہے ہو، ہمیں پشت نہ کرو، گناہ تو کر ہی رہے ہو، ہمیں پشت نہ کرو، یہ تمہارا پشت کرنا تمہیں بہت زیادہ خسارے میں لے جائے گا۔ بہرحال میں سیرت صادق آل محمد سے وہی نقطہ ایک عرض کر کے تو میں رفع ضامت کرتا ہوں کہ ایک مبلغ کو کسی علاقے میں بھیجا مولا نے کہ جاؤ تبلیغ کر کے آؤ۔ جب وہ گیا واپس آ گیا، تبلیغ کر کے واپس آیا، اسی میں میرا پیغام ہے آپ جوانوں کے لیے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو بس آپ کی زحمت تمام۔ جب وہ واپس آیا تو اس قدر بے چین تھے کہ بہرحال خود اس کے گھر چلے گئے۔ وہ سویا ہوا تھا، کیا تھا، مولا چلے گئے، مومن سو رہا ہو تو اس کو جگانا بہرحال مناسب نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی بہت اہم کام ہو۔ صادق آل محمد انتظار کرنے لگ گئے وہیں پہ کہ جب یہ بیدار ہوگا، خود بخود بیدار ہوا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ صادق آل محمد میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے جاگنے کا انتظار۔ بہرحال عارف امام تھا، شاگرد مولا تھا، بڑا اس کو جیسے ایک تکلف تعارف ہوتا ہے، مولا میرے ماں باپ قربان، میں تھکا ہوا تھا، میں آتا آپ کی بارگاہ میں اور مولا آپ اتنی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں تو آپ جگا دیتے مجھے۔ مولا نے فرمایا یہ ساری باتیں چھوڑے، یہ بتائیں کہ جس علاقے میں تبلیغ کرنے گئے تھے وہاں پہ میرے جد، میرے بابا، میرے دادا امیر المومنین کے شیعوں کے کیا حالات ہیں؟ اس نے چپ کر گیا۔ مولا نے فرمایا کہ بولتے نہیں ہیں، وہ چپ۔ مولا نے فرمایا میں امام ہوں، بتائیں کیا حالات ہیں؟ سر جھکا کے کہتا ہے مولا بس میری گزارش یہی ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیوں، کیا ہوا؟ مولا خود ہی فرمانے لگ گیا۔ مولا نے فرمایا اس لیے چھوڑ دوں کہ ان کا تقویٰ اور ان کا ایمان اور ان کی عبادت آپ کے لیول کی نہیں ہے۔ یعنی اس نے کہا کہ مولا وہ آپ کے لیے باعث ننگوار ہیں، باعث شرمندگی ہیں، باعث ندامت ہیں، وہ آپ کے شایان شان نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ مولا نے فرمایا کہ اس لیے چھوڑ دوں کہ ان کا تقویٰ آپ کے لیول کا نہیں ہے، ان کی عبادت آپ کی طرح نہیں ہے، ان کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ آپ کے درجے کے برابر نہیں، اس لیے چھوڑ دوں۔ مولا نے فرمایا اچھا آپ یہ بتائیں آپ کی عبادت، تقویٰ اور علم میرے برابر ہے؟
کہا مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا مجال ہے آپ کے برابر ہو جاؤں۔ مولا نے فرمایا یہ بتا میرا علم اللہ کے علم کے برابر ہے؟ کہا نہیں مولا، آپ اللہ کے عبد ہیں، اللہ معبود ہے۔ فرمایا جو آپ مجھے اسٹریٹجی اور طریقہ کار بتا رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کو چھوڑ دوں، اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیں جن کے پاس آپ تبلیغ کرنے گئے تھے۔ فرمایا یہ کیا فارمولہ آپ لے کے آ گئے ہیں؟ مولانا نے فرمایا یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ میرے جد امیر المومنین پہ سب و شتم نہیں کرتے۔ دیکھیں کہاں تک مولا کی نظر ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب علی علیہ السلام پہ ممبروں سے، بہرحال امیر شام کے زمانے سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی، ممبروں سے مولا پہ جو ہوتا تھا وہ سب و شتم کروایا جاتا تھا۔ ابھی تک بھی شاید اس کے اثرات باقی تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ معمولی بات ہے کہ میرے امیر المومنین بابا پر وہ سب و شتم نہیں کرتے، لان تان نہیں کرتے، بھلے جیسے بھی ہیں۔ لہٰذا مومنین کے گناہ دیکھ کر، ان کی کوئی خطا دیکھ کر، کوئی غلطی دیکھ کر ہمیں ان سے فوراً یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ بس یہ تو اب جہنمی ہو گیا اور میں ان سے جو ہے نا، آخری دم تک امیدوار رہیں، آخری دم تک کوشش کرتے رہیں پیغمبر کی طرح کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت صادقین علیہما السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔